عدالت کا ماحول کیا تھا اور کیا آرگومنٹ ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you very much. First of all, on behalf of Mr. Imran Khan and the journalist community, I raised very serious objection upon non-access being given to the international media. BBC Urdu was here, BBC English was here, Voice of America was here, English and Urdu both, and other international outlets of the media represented by these local Pakistani journalists or the international journalists. We objected that it's the order of the Islamabad High Court which is not being complied, and all media outlets are not treated at par. Few people went, few people were kept outside. So یہ پہلا اعتراض تھا. اور دوسرا جو اعتراض تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ اسمبلی آف جورسڈکشن کے اوپر ہے. کورٹ نوٹیفائی ہونا ایک بات ہے. جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ساری پچھلی کارروائی نل اینڈ وائڈ کی جاتی ہے تو پھر آپ کو نئے سرے سے جورسڈکشن ایزیوم کرنے کے لیے قانون بتانا پڑے گا کہ جو آپ کو اجازت دیتا ہے کہ نئے سرے کے اندر آپ کس کے نیچے جورسڈکشن ایزیوم کریں گے, لا کے نیچے. یہ دو. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہاں اندر جو ماحول تھا وہ آپ نے پوچھا کیس ہی کوئی نہیں ہے تو ماحول کیا ہے. کیس دو نقطوں میں کہ ہم وہ واحد ملک ہیں جس کے بارے میں ایک تیسرے چوتھے درجے کا آفیسر ایک فارن کنٹری کا یو ایس کا یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج کرو. رجیم ہو گئی چینج. وہ کہتا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم نہ رہے, اور نہیں رہا عمران خان وزیر اعظم. اور اس بارے میں قانون میں لکھا ہوا ہے جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹس میں کہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی کا چیف ہے پرائم منسٹر آف پاکستان, اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جو پبلک انٹرسٹ میں ہو تو آپ کے انٹرسٹ میں ہے نا امریکہ کی مداخلت نہیں ہونا چاہیے. میرا بھی انٹرسٹ یہی ہے ایز پاکستانی. ہم کہتے ہیں کسی کی بھی مداخلت پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے فیصلے پاکستانیوں کو کرنے چاہیے. جس طرح الیکشن آ رہا ہے 8 فروری کو, آپ نے فیصلہ کرنا ہے. کسی بند کمرے میں فیصلہ قبول نہیں کرے گی قوم. تو یہ بتانا جرم ہے, یعنی مداخلت کرنا جرم نہیں ہے. کسی نے مداخلت کی, بتانا جرم بن گیا. اس لیے کیس کوئی نہیں ہے. یہ سب الیکشن سے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو روکنے کے حربے ہیں. آپ نے دیکھا 2 سینچریز کے قریب بن گئے مقدمات. ان میں ہے کیا؟ ان مقدمات کو بنانے کے بعد بھی عمران خان کے مالی کی ضرورت ہے, عمران خان کے گارڈ کی ضرورت ہے, عمران خان کے باورچی کی ضرورت ہے, عمران خان کے چوکیدار کی ضرورت ہے جو گواہیاں دیں. اور بھی مجھے پتہ لگا ہے کہ کچھ لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے جو آگے اسی طرح کی سٹوریاں بیان کرنے کی. میں ان کو جو آنے والے ہیں اور جو نہیں آنے والے سب کو میں ملا کے کہتا ہوں, ان سب کو کہ پاکستان کے لوگ یہاں سے آگے گزر گئے. میں نے آج عمران خان صاحب سے بھی جب سیاسی گفتگو کا ایک پورشن تھا میرا ان کا, اس میں میں نے ان کو پارٹی کے بارے میں بتایا اور میں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے پہلی دفعہ کہ ہم سارے پیچھے رہ گئے, قوم آگے نکل گئی ہے. جب قوم کو یہ کہا جائے گا ساڑھی گل ہو گئی ہے تو قوم ووٹ کی, اپنے ووٹ کی بے توقیری اور توہین سمجھتی ہے اس کو. اس لیے کہ کسی گل پہ کسی کو اقتدار پاکستان میں منتقل کرنے کی کوئی پروویژن آئین کے اندر موجود نہیں ہے. اور پھر جس طریقے سے ایک ایسے صاحب کو لایا گیا جو 1981 میں پہلی دفعہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے تھے. کیا دیا انہوں نے؟ 85 میں وہ بنے تھے پہلے فائنانس منسٹر, 81 میں, 85 میں وہ بن گئے وزیر اعلیٰ, 88 میں وہ وزیر اعظم بن گئے. اور صرف 3.5 سال عمران خان کا وقفہ چھوڑ کے وہ وزیر اعظم تھے. پھر ان کے بھائی وزیر اعظم بنتے ہیں, ان کا بھتیجا اور دوسرے وزیر اعظم کا بیٹا وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. وہ وزیر اعلیٰ ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ہو گئے. تو وہ کون سا نسخہ کیمیا اس دفعہ ملا ہے مے فیئر کے اندر سے
جس کو وہ لے کے آئے ہیں اور پہلے نہیں تھا، اور انہوں نے 18 مہینے شہباز شریف کو بھی نہیں دیا کہ ملک کس طرح سے ٹھیک کر دو، یہ نسخہ ہے. وہ نسخہ وہ جیب میں چھپا کے رکھ کے آئے تھے. اس نسخے کا ایک ہی نام ہے جو پاکستان کی قوم پوری اچھی طرح سے جانتی ہے، وہ ہے NRO. اور انہوں نے کہا نا کہ جی بڑی قدرت مہربان ہے. قدرت مہربان نہیں، NRO مہربان ہے آپ پہ. قدرت جس پہ مہربان ہو وہ پبلک میں جا سکتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے باہر. قدرت کی میزبانی کا سب سے جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آبرو ہو. آپ نے تو ملک کو تماشا بنا دیا. کل پھر ایک انٹرنیشنل ریٹنگ چھپی ہے کرپشن میں، پاکستان کو نواز شریف کے نام سے پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے اس میں. وہ میڈیا پہ آپ دیکھ لیں اس کو. تو اس لیے یہ ساری کوشش اپنی جگہ، لیکن قوم پوری طرح سے الیکشن کے لیے تیار ہے. پاکستان تحریک انصاف ہر سیٹ پہ الیکشن لڑے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ساری جگہ پہ کھڑے ہوں گے. ہم سے زیادہ کسی کی بھی تیاری نہیں ہے الیکشن کی. ہماری پوری طرح سے تیاری ہے، اور ہم سے زیادہ پاکستان کے ووٹر کی تیاری ہے. پہلے صرف PTI کا ووٹر تھا، اب پاکستان کا ووٹر ہے. آپ کوئی سروے اٹھا کے دیکھ لیں. کل باجوڑ کے ایک PDM کی پارٹی نے اپنے پیج پہ جو سروے کرایا اس میں 82% عمران خان ہے، باقی سارے کدھر ہیں. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے، اور آئین یہ کہتا ہے، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ یہ فرضی مقدمات اور یہ اس طرح کے ٹرائلز یہ بند کیے جائیں. آگے دیکھنے کے لیے فوری طور پہ فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. فورن میڈیا اور پورا پاکستانی میڈیا اس کو دیکھنے کی اجازت ہو. بلاگرز ان کو اجازت ہو. اس لیے 67% میڈیا تو ادھر ہے جو آلٹرنیٹ میڈیا ہے، اس کو اجازت ہو. اور اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل آبزرورز، ان کو بھی یہ ٹرائل دیکھنے کی، اس لیے کہ اس کی ڈائمنشن ہے انٹرنیشنل. اس میں امریکہ آج عمران خان نے اندر کہا بھی ہے کہ امریکن ایمبیسی کا نمائندہ اس کو بھی عدالت میں بلایا جائے، اور ایک سابق جرنیل کا بھی انہوں نے نام لیا ہے. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس ایکسرسائز میں سے جو وچ ہنٹ کی ہے 1967 میں ہم نے شروع کیا تھا، جو مشرقی پاکستان کے اندر اس طرح کا اگرتلا سازش کیس. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا جا کے؟ اچھا انجام تب ہوگا جب لوگوں کو اپنی مرضی سے لوگ منتخب کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور یہ باقی کوئی طریقہ بھی نہیں چل سکے گا. یہ میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. If there is any question, I'm